بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول ہم نہیں سدھریں گے، اذا قلم بنت عمران، قسط نمبر 11۔ ارے جو بھی میں کہوں تجھے لگتا ہے کہ کیوں غلط پلٹ؟ تیرا دھیان کدھر ہے؟ تیرا ہیرو ادھر ہے۔ معاذ گنگناتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا جہاں زمل بیڈ پر کافی سارے کاغذ بکھیرے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، معاذ نے سلام کیا، جس کا اس نے مخصوص سر ہلا کر جواب دیا۔ معاذ چلتا ہوا بیڈ پر اس کے پاس نیم دراز ہو گیا تھا، لیکن وہ ہنواز سر جھکائے صفحات کو دیکھ رہی تھی۔ کھانے میں کیا بنا ہے؟ معاذ نے پوچھا۔ آپ تو کھانا کھا کر آئے ہیں نا؟ زمل نے کہا۔ ہاں بس یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ خیر کیا کرتی رہی سارا دن؟ معاذ نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی گھر کے کام وغیرہ کرتی رہی، زمل نے کہا۔ سر ہنواز جھکا ہوا تھا اور لہجے میں سنجیدگی طاری تھی۔ اس کے انداز پر معاذ کچھ چونکا۔ اچھا، میں سوچ رہا تھا کہیں باہر چلتے ہیں، تم بھی کافی دنوں سے گھر پر ہو، چلو لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ معاذ نے پیشکش کی۔ کل چلیں گے، ابھی میں بیزی ہوں، زمل نے سہولت سے انکار کیا تھا۔ ایسا کون سا کام ہے جو بیچارے شوہر کو پچھلے 10 منٹ سے اگنور کیا جا رہا ہے؟ معاذ نے پوچھا۔ میں اپنی سی وی بنا رہی ہوں، 2 دن بعد میرا انٹرویو ہے، زمل نے کہا، جس پر معاذ نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ تمہارا کیا ہے؟ معاذ کو لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ میرا انٹرویو ہے، آپ کے آفس میں ویکینسیز ہیں، اس لیے میں نے سوچا پڑھائی تو مجھ سے ہوتی نہیں ہے تو جاب ہی کر لوں۔ زمل نے آرام سے اس کے سر پر بمپ گرایا تھا۔ تم میرے آفس میں جاب کرو گی؟ معاذ نے پوچھا۔ جی بالکل، آپ کے نام پر ایک اپارٹمنٹ لیٹر منگوا لیا ہے میں نے۔ پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ آپ سے بات کروں، پھر خیال آیا کہ کہیں سب یہ نہ کہیں کہ باس نے اپنی بیوی کو فیور دی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود سب لوگوں کی طرح انٹرویو دوں گی، اب ڈسٹرب نہ کرے، زمل نے کہا۔ معاذ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اگر زمل آفس پہنچ گئی تو معاذ کی عزت کا تو جنازہ نکل جائے گا۔ ارے چھوڑو یار، چھوڑو، تم کیوں ان جھمیلوں میں پڑ رہی ہو؟ تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو، کوئی ضرورت نہیں ہے ان چکروں میں پڑھنے کی، معاذ نے مسکرا کر کہا۔ اگر وہ غصے کرتا تو زمل نے اس کام کو اپنے اوپر فرض سمجھ لینا تھا، اس لیے وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ نہیں بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے جاب کرنی ہے، بس اور بس، زمل نے کہا۔ دیکھو بیوی، یوں ضد نہیں کرتے، یہ جاب وغیرہ بچوں کا کام نہیں ہے، تم بس گھر پر رہو، اپنے شوہر کی کمائی پر عیش کرو، معاذ نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں معاذ، میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو کہ بس گھر کی 4 دیواری میں بند رہتی ہیں، مجھے تو ایک آزاد عورت بننا ہے، دنیا فتح کرنی ہے، زمل نے جوش سے کہا۔ ہوں آزاد بننا ہے، عورت بننا ہے، پہلے انسان تو بن جاؤ، انڈا فرائی تک کرنا آتا نہیں ہے تو تم چلی ہو دنیا فتح کرنے؟ اتنی محنت مت کرو محترمہ، آپ جس بھی کمپنی میں جائیں گی وہاں کی عوام نقل مکانی کرنا شروع کر دے گی، 2 دنوں میں کمپنی کا دیوالیہ ہو جائے گا، ان کے دفتر پر بڑے بڑے تالے لگ جائیں گے، ان کے مالک سڑکوں پر بھیک مانگتے پھریں گے، تمہیں جو بندہ جاب پر رکھے گا اگلے دن آفس کی بلڈنگ کے 10ویں فلور سے کود کر جان دے دے گا، باقی کا سٹاف پنکھے سے لٹک رہا ہوگا، اور اگر کوئی بدقسمتی سے بچ بھی گیا تو پاگل خانوں میں دیواروں سے ٹکرے مارتا دکھائی دے گا۔ معاذ بغیر اس کے تیور دیکھے نان سٹاپ بولتا ہی چلا گیا۔ اس کی چلتی زبان کو بریک تب لگی جب زمل نے کھینچ کر تکیہ اس کے منہ پر مارا۔ میرا دل چاہ رہتا ہے اس یونیورسٹی پر کیس کر دوں جس نے آپ جیسے پھوڑ مغز کو ڈگری دی ہے، جتنا بچپن میں کتابوں سے بھاگتی رہی ہوں اتنا تو جیری بھی ٹام سے نہیں بھاگتا ہوگا، پھر بھی اللہ نے چلتی پھرتی لائبریری میری جھولی میں ڈال دی۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں یا تو انسان ہوتے ہیں یا شیطان، لیکن جب ان دونوں کا ریئیکشن کروایا جائے تو آپ جیسی درمیانی چیز وجود میں آتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے آپ ہاسپٹل کی بجائے اسکول میں پیدا ہوئے ہوں گے، زمل غصے سے ہانپتے ہوئے بولی تھی، زبان کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی کمال مہارت سے چل رہے تھے، جو چیز اس کے ہاتھ آ رہی تھی وہ معاذ کے سر کا نشانہ بن رہی تھی۔ ارے جان تم تو سیریس ہی ہو گئی، میں تو مذاق کر رہا تھا، اچھا رک جاؤ، سوری، میں سوری کرتا ہوں، تمہارا جو دل کرتا ہے وہ کرو، قسم سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاذ اس کے ہاتھ میں پرفیوم کی بوتل دیکھ کر بولا۔ زمل نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر پرفیوم کی بوتل اس کی طرف اچھال دی جو کہ اس نے بروقت نیچے جھکنے سے زمین پر گر کر ٹوٹ گئی تھی۔ یار بول رہا ہوں نا سوری، معاذ نے کہا، لیکن اسے سائڈ لیمپ پکڑتا دیکھ کر تیزی سے باہر بھاگ گیا تھا۔ یا اللہ، یہ بیویاں اتنی خطرناک کیوں ہوتی ہیں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ صحیح کہتے ہیں عقل مند شوہر کو بیوی کے سامنے چونچ بند رکھنی چاہیے۔ معاذ بولتا لاؤنج میں چلا گیا تھا کیونکہ آج وہ کم سے کم اپنے کمرے میں جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ ہائے اللہ پوچھے تو میں، ملانی صاحبہ ساری سکرین توڑ دی میرے فون کی،
ہائے کیا حالت کر دی ہے میرے جگر کے ٹکڑے کی، کتنا ساتھ دیا اس نے میرے اچھے برے وقت میں، مجھے مشہور بنایا اس نے، اور مولانی صاحبہ نے کتنے آرام سے اسے باہر اچھال دیا، قسم سے مجھے تو لگا جیسے اس نے میرا دل ہی باہر اچھال دیا ہو۔ ہادی بولتا اپنے کمرے میں داخل ہونے لگا، پر اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے کئی بار ڈور نیب گھمایا پر دروازہ اندر سے بند تھا۔ مولانی، مومنہ دروازہ کھولو۔ ہادی نے دروازہ نوک کیا۔ مومنہ میری جان پلیز دروازہ کھولو، اپنی سیاں کو اندر آنے دو۔ ہادی نے دوبارہ دروازہ نوک کیا پر اندر سے کوئی جواب نہ دو۔ مومنہ میری جان، میرا پھپھڑا پلیز دروازہ کھولو، اپنے مزاجی خدا کو لانچ میں سلاؤ گی کیا؟ تو کیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کیا منہ دکھاؤ گی؟ ہادی نے کہا، جس پر تھوڑی دیر تک دروازہ کھولا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا میں آج باہر ہی سوؤں گا۔ ہادی بغیر اس کے تاثرات دیکھے بولا، آپ کا اندازہ درست تھا، یہ لیں، اب صبح سے پہلے اپنے اس مکھڑے کا دیدار مت کروائیے گا۔ مومنہ نے اسے تکیہ پکڑایا، ساتھ ہی دھڑم سے دروازہ بند کر دیا۔ ہادی بیچارہ تکیہ اٹھائے لاؤنج میں آیا جہاں معاذ پہلے ہی صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ ہادی بھی چلتا ہوا دوسرے صوفے پر آن لیٹا تھا۔ معاذ نے کہنی کے بل اٹھ کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ مت پوچھنا، ہادی نے سخت لہجے میں کہا، جس پر معاذ نے فوراً ہونٹوں پر انگلی رکھ لی۔ آج کی رات تو مشکل سے ہی کٹے گی۔ ارے لڑکیوں کہاں رہ گئی ہو، جلدی کرو بھئی، مہمان آنے والے ہوں گے۔ بڑی بی نے صحن میں کھڑے ہو کر آواز دی۔ آج مریم بیگم اور وقار صاحب ان کے گھر دعوت پر آ رہے تھے، جس کے لیے بڑی بی خوب اہتمام کروا رہی تھی۔ لڑکیاں بھی صبح سے کاموں میں مصروف تھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے فارغ ہوتی چینج کرنے چلی گئی تھیں، جبکہ چاروں لڑکے لاؤنج میں بیٹھے تھے، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی آفس سے آئے تھے۔ آ رہے ہیں بڑی بی، زرتاشا نے آواز دی۔ رہنے دے بڑی بی، ابھی تو محترمہ کو 1 گھنٹہ لگے گا اپنی چیزیں ڈھونڈنے میں، پھر 1 گھنٹہ مزید لگے گا تیار ہونے میں، پھر کہیں جا کر تشریف لے کر آئیں گی۔ آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں، آئے بیٹھے چل کریں۔ زر خان نے کہا، ہاں بڑی بھی رہنے دیں، ویسے بھی ابھی تو میری زوجہ محترمہ رونے کا شغل فرما رہی ہوں گی، پھر سے کوئی دکھی ناول پڑھ رہی ہوں گی میڈم، اس لیے اگلے 30 منٹ تو شکل نہیں دکھائیں گی۔ عالم نے کہا، یہ سب تو پھر بھی کبھی نہ کبھی ختم ہو ہی جائے گا، لیکن پتہ نہیں میری مولانی صاحبہ کا وظیفہ کب پورا ہوگا، صبح سے لگی ہوئی ہیں محترمہ۔ ہادی نے کہا، معاذ جبکہ رات والے واقعے کے بعد ہی خاموش ہی تھا، کیونکہ اگر پھر اس کی بیوی کا میٹر گھوم گیا تو اس کی شامت تو پکی تھی۔ بکو مت، جب دیکھو بچیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ ارے کتنی پیاری فرما بردار نیک بیویاں ملی ہیں تمہیں، تو چاہیے شکرانے کے 100 نوافل ادا کرو، اور تم ہو کہ ناشکری کرتے رہتے ہو۔ بس بڑی بی نے نہیں اسے ٹوکا تھا۔ جی بالکل بڑی بی، ہم تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ خدا نے ہمیں اتنی نیک فرما بردار، شکر گزار، تابعدار، ہنرمند، باسلیقہ، شائستہ گفتگو، نرم گفتگار بیویاں دیں۔ ایسی بیویاں تو ٹارچ لے کر ڈھونڈیں گے بھی تو نہیں ملیں گی۔ ہادی نے کہا، اسے ابھی اپنے فون کا غم نہیں بھولا تھا، جبکہ اس کی بات پر بڑی بی نے نفی میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد سیڑھیوں سے چاروں ایک ساتھ نیچے آتی دکھائی دیں، ایک جیسی آف وائٹ لانگ فراکیں پہنے ہوئے تھیں۔ وہ سب اس وقت حوریں لگ رہی تھیں۔ ماشاءاللہ سب بہت پیاری لگ رہی ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے۔ ارے عالم، آج اس یاد سے صدقے کے بکرے دینا، کسی کو بری نظر نہ لگے میرے بچوں کو۔ بڑی بی ان کی بلائیں لیتی ہوئی بولی۔ ارے بڑی بھی خامخواہ بکرا ضائع کرنے ہیں، یہ تو نظر پروف ہیں، عالم نے کہا، جس پر جہاں زہرا نے اسے گھورا تھا وہیں معاذ نے اس کے پاؤں پر ٹھوکر ماری تھی۔ کیا تکلیف لاحق ہے تجھے؟ عالم نے غصے سے پوچھا۔ بھائی یہ مت کر، مجھے ابھی تازہ تجربہ ہوا ہے شہد کے چھتے اور بیوی کے غصے سے، جتنا بچا جا سکتا ہے اتنا ہی ہم بیچارے شوہروں کے حق میں بہتر ہوتا ہے، معاذ نے کہا، جس پر عالم نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا، پر وہ کیا جانے کہ اس کا مشورہ واقعی کارآمد تھا۔ جاری ہے۔